آداب دوستوں، میں ہوں عارف۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگوں میں ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے ابھی تک، کہ وہ لوگ شبہ میں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کے مطابق وہ مر چکے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید کے مطابق اللہ میاں نے زندہ اٹھا لیا ہوا ہے اور وہ اس وقت آسمانوں کے اوپر ہیں۔ تو میں آج آپ کو قرآن مجید کی آیتوں سے بتاؤں گا کہ یہ دونوں باتیں ہی غلط کی جا رہی ہیں، کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کا ذکر ہے، یا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کے اوپر جانے کا ذکر ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے آپ لوگوں کو قرآن مجید کی کچھ آیات دکھاؤں گا ایک دوسرے اللہ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی تقریباً وہی ورڈ یوز کیے گئے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یوز کیے گئے ہیں، اور جن ورڈز کو یوز کر کے بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کے مطابق وہ مر چکے ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نجم کی آیت 37۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا، ٹھیک ہے نا، کہ ابراہیم وہ تھا جس نے وفا کی۔ یہ وفا کا مطلب ہوتا ہے، یہ وفا ایسے بھی لکھا ہوا ہے، وفا کی وفا بیسیکلی کہتے ہیں نبھانے کو، پورا توڑ تک جانے کو، جیسے ہوتا ہے نا وعدہ وفا کرنا، وعدہ نبھانا ہوتا ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے، جیسے کہ میرا ساتھ نبھانا ایسے کر کے کہتے ہیں نا، تو وعدہ نبھانا ایسے کر کے ہوتا ہے۔ تو یہ ساتھ کا مطلب ایسے ہوتا ہے ماں، نبھانا ساتھ ہوتا ہے ٹیمپریری، میں اس کے ساتھ تھا تو اس کے لیے ماں یوز ورڈ کرتے ہیں۔ وفا ہوتا ہے جب آپ نے توڑ تک ساتھ نبھانا ہو، نبھانا بیسیکلی ہوتا ہے اس کا مطلب۔ اب اس ورڈ کو آپ نے یاد رکھنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یوز ہو رہا ہے۔ اب دوسرا ورڈ ہے، اب یہ لکھا نرفع درجات، ٹھیک ہے نا، کہ درجات کا رفع کیا، درجات کو بلند کیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے یہ نر جہاں پر نون لگی ہوتی ہے نا، جیسے نعبد ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں نا، اس طرح نرفع کا مطلب ہوتا ہے ہم نے رفع کیا۔ تو بیسیکلی یہ اصلی ورڈ تو اس میں ہے عربک میں نا، جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا، ورڈ سپیس کے ساتھ لکھے جاتے ہیں دس از اے کار، تو وہ مکسنگ کوئی نہیں ہوتی، لیکن عربک میں نا بہت سارے ورڈ نا اکٹھے لکھے جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے اس میں بھی یہ رفع کے ساتھ نون لکھا ہوا ہے، تو یہ نون ایک علیحدہ ورڈ ہے اور یہ رفع ایک علیحدہ ورڈ ہے، اصلی ورڈ ہے اس میں سے رفع، کہ رفع کیا کس کا، درجات کا۔ تو نون ساتھ مل جائے تو پھر بن جاتا ہے ہم نے رفع کیا، تو یہ پارٹ آف دا سینٹینس ایسے بن جاتا ہے۔ ورڈ بیسیکلی یہ 3 حرفی ورڈ ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ درجات کا رفع ہو رہا ہے، کہیں پر بھی آسمانوں پر جانے کا رفع کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، یہ دیکھ لیں ریز بائی ڈگریز۔ یہ 2 ورڈز آپ نے یاد رکھنے، کیونکہ یہ دونوں ورڈز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگ یوز کرتے ہیں۔ ایک پارٹی یوز کرتی ہے وہ وفا ورڈ کو یوز کر کے اس کو مرنا ثابت کرتی ہے، ایک دوسری پارٹی رفع کو یوز کر کے آسمانوں پر جانا ثابت کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پہلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، قتلنا عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہ وہ قتل کر سکے، نہ وہ صلیب دے سکے، نہ وہ مار سکے، نہ وہ صلیب دے سکے۔ اب یہ قتل کا ورڈ ہوتا ہے مار دینے کے لیے۔ اللہ میاں کے متعلق بھی جب کوئی اللہ میاں بھی کسی کو مارے گا نا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ میاں نے مار دیا ہوا ہے، قتل ورڈ ہی آئے گا، کوئی اور ورڈ کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ مر جانے کی عربک ہوتی ہے موت، مار دینے کی عربک ہوتی ہے قتل کرنا، ٹھیک ہے۔
تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. ایک اور ورڈ بھی ویسے ایسا ہوتا ہے جس کو آپ نے مرنے مارنے کے حساب سے لے سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی آگے آئے گا. یہ 2 ورڈ آپ نے ابھی یاد رکھنے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں یہ والی آیت. اس آیت کو بیسیکلی لیا جاتا ہے کہ وہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ انی متوفیقہ کا مطلب ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نا مار دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مار دیا. ورافیوں کا، اور پھر ان کا رفع کیا. دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر چلے گئے. اب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مار دینے کی جب کوئی مارے گا نا تو وہ عربک ہوتی ہے یہ والی قتل. یہاں قتل ورڈ لکھا ہوا ہے کہ اللہ میاں کہہ رہا ہے میں قتل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر یہ دیکھ لیں یہ رافیوں کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ رافیوں کا میں سے اگر آپ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا عربک بیسیکلی جڑے ہوئے ورڈ کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں بیسیکلی یہ رفعی لکھا ہوا ہے. یہ الف ہٹا دیں گے نا، رافع لکھا ہوا ہے کہ رفع کرنا، تو یہ بیسیکلی ورڈ رفعی ہے. رے فے این، یہی والا ورڈ ہے. کدھر گیا یہ والا؟ یہ والا رفع. ٹھیک ہے. یہاں پر کوئی کر رہا ترجمہ کہ آسمانوں پر چلے گئے. اب یہ جو متوفی کا ورڈ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. عربک میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ عربک میں ورڈ ہوتے ہیں جڑے ہوئے. یہ متوفی کا سے آپ سے پہلے اٹھانا ہے. آپ نے پہلے یہ اٹھانا یہ کاف، پھر آپ نے اٹھانی ہے میم، پھر آپ نے اٹھانی ہے تے، پیچھے رہ جائے گا وفی. یہی وفی ہے. یہ وفی لکھا ہوا، یہ وفی یہی وفی ہے. کدھر گیا؟ جو حضرت ابراہیم کے کیس میں بھی یوز کیا جا رہا. تو اس کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ میں نے وفا کی، میں نے تیرا ساتھ دیا. اللہ میاں صرف یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرا ساتھ دیا اور پھر تو تیرے درجات بلند کیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نبھایا اور پھر ان کے درجات بلند کیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبھایا تھا ساتھ. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ یہاں پر بھی دیکھ لے رفع بعضہم درجات، کہ رفع درجات کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی مک تاتل، یہ بھی کہ وہ قتل کر رہے تھے. مک تاتلو، وہ پھر قتل کر رہے تھے ایک دوسرے کو. یہ اس کو کہتے ہیں مار رہے تھے ایک دوسرے کو. ان کا مطلب ہوتا ہے مار رہے تھے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے نا. مارنا، یہاں مارنے کا ذکر نہیں کہ اللہ میاں مار رہا ہے کسی کو اور پھر اس کا رفع کر رہا ہے. یہ دیکھ لیں جہاں پر بھی مارنے کا ورڈ آئے گا نا ہمیشہ قتل ورڈ لکھا ہوگا. ایک دوسرے کو مارنے کا ذکر ہو رہا. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ اللہ میاں بھی جب مارتا ہے نا تو وہ اللہ میاں خود بھی کہتا ہے کہ میں قتل ہی کروں گا. وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اب یہ ہے قبلہ موت ہی. یہ حضرت ابراہیم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کا ذکر کیا جا رہا ہے اہل کتاب کا، کہ وہ اس کے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے نا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اہل کتاب نا ایمان لے آئیں گے اس کے مرنے سے پہلے. ٹھیک ہے نا. کہ اس کے مرنے سے پہلے ایمان لے آئیں گے اس پر. ٹھیک ہے نا. موت ہی کہ اس کے مرنے سے پہلے. اب یہ ہے موت لکھا ہوا. اب یہاں پر موت ورڈ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مر جانا. جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. اب کل نفس ذائقۃ الموت میں بھی اللہ میاں کا ذکر ہے کہ اللہ میاں ہر نفس کو مار رہا ہے. یہ قبلہ موت ہی کہ اس کی موت سے پہلے. یہ اللہ میاں، یہاں پر اللہ میاں کا ذکر ہو رہا ہے. کہیں موت کا ورڈ جہاں پر بھی قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے اللہ میاں کا تو ہوتا ہی نہیں کہ اللہ میاں کہتا ہے کہ میں ماروں گا. یہاں پر انی کہیں لکھا ہوا ہے یا اللہ میاں کرے گا قبلہ موت ہی کہ اس کی موت سے پہلے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت نے، اللہ میاں نے یا میں نے یا کسی اور نے، وہ تو لکھا ہی نہیں جاتا. موت کو تو ویسے ہی لکھا جاتا ہے قرآن مجید میں.
آگے چلتے ہیں مرنے کو جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ نا بیسیکلی وہ نا مسیح ابن مریم کو نا اللہ سمجھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر وہ ارادہ کرے نا تو وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو بھی اور اس کی ماں کو بھی، کہ اللہ میاں کے سامنے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، کوئی رسول نبی. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو یہ اللہ سمجھ رہا ہے نا، اللہ چاہے تو وہ اس ابن مریم کو ہلاک کر دے اور اس کی ماں کو بھی. اب ہلاک وہ ورڈ ہے قتل کے علاوہ جس کو مارنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا تباہ و برباد کر دینا ہوتا ہے. اس کا مطلب مارنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے تباہ و برباد کر دینا. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، جو ان کو مارنے کے لیے یہ یوہلے کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے، تو یہ یوہلے کا ورڈ یہ متوفی کا ورڈ ہے. کدھر گیا؟ یہاں یوہلے کا ورڈ لکھا ہوگا. وہ ایک اور ہے نا مارنے کا، کہ کس طرح ہلاک ہی کر دینا کسی کو. یہ دیکھ لیں، یہ یہاں متوفی کا لکھا ہوا ہے یا یہاں پر متوفی کا لکھا ہوا. یہ ہوتے ہیں ورڈ مرنے مارنے کے لیے عربک میں، ٹھیک ہے. اب آپ اس لیے دونوں پارٹیاں غلط کہہ رہی ہیں، اپنے اپنے عقیدے قرآن مجید میں سے نکال کے میچ جیت رہی ہیں کہ ہم جیت گئے آج تو کل تم جیت جاؤ گے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں، الا رسول قد خلت من قبل الرسل، ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا مطلب ہے کہ وہ ایک رسول ہی تھے اور ان سے پہلے بھی نا رسول گزر چکے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں رسول کون ہو سکتا ہے؟ حضرت یحییٰ ہو سکتے ہیں، حضرت زکریا ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور ہو سکتے ہیں. تو وہ ان سے پہلے بھی نا ان لوگوں میں نا رسول گزرے ہوئے تھے. تو یہ یہاں پر یہ اس چیز کا ذکر ہے قد خلت. اس کا کئی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں وہ فوت ہو چکے یا وہ مر چکے ہوئے ہیں. اس کا یہ کئی بھی مطلب نہیں ہے. صرف یہ لکھا ہوا ہے ان سے پہلے کچھ رسول بھی آئے تھے، گزرے تھے، ٹھیک ہے نا. ان سے پہلے بھی کچھ رسول آئے تھے، وہ بھی ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی کچھ رسول آئے تھے. بس اس کا اتنا مطلب ہے. یہاں پر بھی مرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب آ جائیں، اب یہ دیکھ لے، یہ مائدہ تن من السماء، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوراک نا، بیسیکلی خوراک والی چیزیں جو سی ہیں نا ہمیں آسمان سے لے کے دکھا، نازل کروا کے دکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا کہ اپنے رب کو کہے کہ وہ نازل کرے ہم پر مائدہ من السماء. سما، جب آسمان کی بات آئے گی نا تو سما ورڈ لکھا ہوگا. یہاں پر کہیں بھی سما ورڈ نہیں لکھا ہوا، جسے دوسری پارٹی ثابت کر رہی کہ ان کا رفع ہو چکا. یہ بھی بات غلط ہو گئی. اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، اور اگلی آیت کیا ہے؟ یہ دیکھ لیں، فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی، کہ جب تو نے میرے ساتھ وفا کی تو ہی ان پر نگران تھا، اور جب تو نے میرے ساتھ وفا کی تو ہی ان پر نگران تھا. ٹھیک ہے نا، کہ تو ہی ان سے ڈیل کر رہا تھا. ان پر تیری نظر تھی جب تو نے مجھ پر وفا کی تھی. جب تو نے میرا ساتھ نبھایا تھا نا تو ان کو واچ کر رہا تھا اس وقت. جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفا جب کر رہا تھا نا تو اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی بھی کر رہا تھا. کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نبھا رہا تھا نا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی بھی کر رہا تھا. صرف اس کا یہ مطلب ہے، یہی وفا ہے. میں پھر آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ عربک میں پارٹ آف دا سینٹینس نا جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ تے واو فے، یہ تانی، سب سے پہلے آپ نے نی ہٹانا تو توفع تا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو نے میرے ساتھ، تو تے بھی ہٹا دینا، یہ تے بھی ہٹا دینا، ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے یہ والی تے بھی ہٹا دو تو یہ وفی بن جائے گا. یہ وفی بیسیکلی یہی والا وفی بن جائے گا، یہی والا وفی. تو یہ وفا کا ہی ذکر ہو رہا ہے ساری جگہ. جب تو نے میرے ساتھ وفا کی،
ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں یہ دیکھ لیں قاتلہم اللہ کہ اللہ ان کو قتل کرے. یہاں پر اللہ ان کو وفات دے لکھا ہوا ہے, یہاں پر ان کو یہ لکھا ہوا ہے کہ توفع کرے اللہ ان کا, کہیں بھی نہیں. یہ دیکھ لیں جب اللہ میاں بھی مارے گا قتل ورڈ ہی آئے گا. یہ دیکھ لیں قاتلہم اللہ کہ اللہ ان کو مار دے, اللہ ان کو قتل کر دے. مار دینے کی عربی کیا ہو گئی؟ قتل کرنا. یہاں تو اللہ میاں قتل کرنا ورڈ یوز ہی نہیں کر رہا کہ اللہ میاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مار دے. میں ادھر موت ورڈ بھی یوز نہیں کر رہا کیونکہ موت ورڈ کے ساتھ اللہ آ ہی نہیں سکتا. عربک کی یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ آ رہا ہے قاتلہم اللہ کہ اللہ ان کو مار دے. یہی صحیح ورڈ ہے قتل کرنا, جب اللہ میاں بھی کسی کو مارے گا. تو یہاں پر اللہ میاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر رہا. یہ تو وفی ورڈ ہے, وفا کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ورڈ کا ترجمہ ایک پارٹی غلط کر رہی ہے, اس ورڈ کا ترجمہ دوسری پارٹی غلط کر رہی ہے, اور یہ دونوں ورڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یوز ہوئے ہیں, یہاں پر اور یہاں پر. ٹھیک ہو گئی بات. اور یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قتل کر رہا ہے تو اللہ میاں یوز کرے گا. جب اللہ میاں بھی کسی کو مارے گا نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی اور کو, تو وہ ہمیشہ یہ لکھا ہوگا قتل کرنا. جیسے دوسروں کے متعلق بھی جب بتایا جا رہا نا کہ دوسروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا تھا, جیسے دوسروں کے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا تھا یا نہیں مارا تھا, تو بتایا جا رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ کہ وہ اسے مار نہیں سکے تھے, وہ اسے مار نہیں سکے تھے. تو اس لیے ان میں سے اصلی انٹرپریٹیشنیں یہی کی گئی ہوئی ہیں, درجات کا رفع کرنا, اور یہاں پر حضرت ابراہیم نے وفا کی. یہی اصل مطلب ہوتا ہے, یہی اصل مطلب ہوتا ہے. موت, ہلاک یا قتل, یہ تینوں ورڈ مرنے مارنے کے لیے یوز ہوتے ہیں, لیکن نہ یہ ورڈ موت ہلاک ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ تو ہے ہی ویسے رفع ہے. ٹھیک ہے نا. میں اپنی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بڑی مزیدار قسم کی چیز بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ نوٹ کیجئے گا کہ جب ہم غلط ترجمے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں رافعوں کا ترجمہ کیا جا رہا ہے ریز یو کہ میں اٹھا لوں گا. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رافعوں کا مطلب ہوتا ہے اٹھا لوں گا. اب جب غلط ترجمے ہونا تو کیسے گڑبڑے ہوتی ہیں. یہ یہاں پر یہ توفع تانی کا کیا جا رہا ہے یو ٹک می اپ. ٹک می اپ بھی تو ریز کرنا ہی ہوتا ہے, کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے توفع تانی کا مطلب ہوتا ہے ٹک می اپ, اٹھا لینا. پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ ریز کرنا, وہ کس کا کیا جا رہا تھا؟ رافعوں کا. اب رافعوں کا اور توفع تانی کا ایک مطلب ہوتا ہے. یہ ایسے ہم گڑبڑے کرتے ہیں. اگر آپ اس کا وفا ترجمہ نہیں نہ کریں گے, آپ ٹک می اپ اٹھا لیا ہی کریں گے. اٹھا لیا کو بھی کچھ لوگ مرنا ہی سمجھتے ہیں نا, تو گڑبڑ یہ ہو جائے گی کہ پیچھے رافعوں کا ترجمہ بھی ریز کرنا ہی کیا جا رہا ہے, اٹھانا ہی کیا جا رہا ہے. یہ دیکھ لے گا رافعوں کا ریز یو ٹو مائی سیلف, تو اسے کیا ہو جائے گا کہ متوفی کا بھی وہی ترجمہ بن گیا, رافعوں کا بھی وہی ترجمہ بن گیا. تو ایسے گڑبڑیں ہوں گی. اگر آپ یہاں پر وفا ترجمہ نہیں نہ کریں گے تو یہ بھی ایک دن اٹھا لینا ہی بن جائے گا, جیسے یہ اٹھا لینا بن گیا ہوا ہے. تو یہ تو آسمانوں پر اٹھا لینا بن گیا ہوا ہے. تو یہ دیکھو ریز یو, ٹھیک ہے نا. حالانکہ ریز یو پر لکھا ہوا ہے کہ میں صرف اٹھاؤں گا, یہ مائی سیلف کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اللہ میاں نے. ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے گڑبڑیں ہو رہی ہیں ساری کی ساری. یہ میں نے یہ جو آپ کو اینڈ کے اوپر آیت دکھائی ہے نا, یہ والی, یہ توفع تانی کا مطلب کیا جا رہا ہے یو ٹک می اپ.
یہ بھی ریز کرنا ہی ہوتا ہے، ٹک میاں اٹھا لینا. اب بندہ پوچھے توفیع ثانی کا مطلب ہی اٹھا لینا بن گیا اور رافعہ کا مطلب بھی اٹھا لینا بن گیا. تو یہ ہوتی ہے گڑبڑیں. اگر آپ نے رافعہ کا ترجمہ کرنا نا، بلند کرنا درجات کو، پھر ہی کام چلے گا. توفیع ثانی سے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، ورنہ رافعہ کا بھی متوفی کا ہی بن جائے گا. یہاں پر اگر آپ نے توفیع ثانی کا کر دیا نا یو ٹک می اپ مرنا، تو اسے خرابی یہ ہوگی کہ رافعہ کا پہلے ہی ٹک می اپ ہو چکا ہوا، تو پھر دونوں ہی ٹک می اپ بن جائیں گے، ریز کرنا بن جائیں گے. تو اس لیے قرآن مجید کے جو ترجموں میں گڑبڑ کر رہے ہیں نا، یہ غلط ترجمہ کیا گیا ہوا ہے. ادھر وفا ہی کرنا ہے، ادھر درجات کا رفع کرنا ہی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اور ایک اور بات سمجھ لیں کہ کچھ لوگ نا بہانے سے لوگ وہ باتیں نہیں نا مانتے، یہ والی آیت لے کے آئیں گے. یہ 39 کی 42 ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 39 سورہ کی 42 آیت ہے. اللہ یتوفا الانفسا ہے نا موتہا، ٹھیک ہے نا. اللہ یتوفا الانفسا ہے نا موتہا. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ میاں توفا کر رہا ہے نفسوں کا موت کے وقت. تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی وفا کر رہا ہوتا ہے نفس کے ساتھ. اللہ نفس کے ساتھ ہوتا ہے موت کے وقت. موت کا مطلب وفا نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب ایک آیت میں اگر 2 ورڈ لکھے ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دونوں کا سیم میننگ ہے. کچھ لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں، دیکھو جی اس آیت میں توفا کے ساتھ موت لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے موت توفا ہوتی ہے تو توفا موت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر اسی آیت کے آگے کدھر گیا، موت لکھی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ منامیا کے ساتھ، نیند کے ساتھ. تو اس طرح مطلب ہے نیند موت ہوتی. اس طرح تو ہر چیز ہی مکس ہو جائے گی. یہ دیکھیں تمت کے ساتھ منامیا لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نیند موت بن جائے گی، موت نیند بن جائے گی. یہ تمت بھی نا موت ہی ہے، یہاں پر بھی یہ موت لکھا ہوا ہے. تو اس طرح تو ہر چیز مکس ہو جائے گی. اگر آپ نے ایسے ہی ترجمے کرنے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ریز کرنا، ٹک می اپ کرنا سے وہ متوفی کا رافعہ کا بن گیا. تو متوفی کا رافعہ کا ہوتا ہے، رافعہ کا متوفی کا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں سیم آیت میں لکھے ہوئے ہیں. اس طرح تو ہر شے ہی مکس ہو جائے گی کہ اگر سیم آیت میں یہ ورڈ لکھے ہوئے ہیں نا تو اس کا میننگ ایک ہے. تو پھر تو ایک آیت میں تو 500 کئی دفعہ ورڈ لکھے ہوتے ہیں، تو وہ ساروں کا ایک مطلب ہوتا ہے. یہ دیکھو نا، تمت کا منامہا کے ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ منامہا کا مطلب ہوتا ہے نیند، تمت ہوتا ہے ڈائی. تو یہ سارے ڈیفرنٹ ورڈ ہیں. یہ موتہا اور ورڈ ہے، یتوفا اور ورڈ ہے. اس طرح تو بھلا کیا ہو جائے گا؟ یہ یتوفا موت بنے گا، موت کدھر گیا؟ نیند بن جائے گی، اور نیند وہ یتوفا بن جائے گا. تو سمجھ ہی کسی کو کچھ نہیں آئے گی. یہ تینوں ڈسٹنکٹ ورڈ ہے. یتوفا موت نہیں ہے، موت نیند نہیں ہے. ان کو ہمیشہ ایسے یاد رکھنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ٹک می اپ اور ریز کرنے سے وہ متوفا رافعہ کا بنتا جا رہا ہے. یہ دیکھیں اس آیت کے مطابق، اس آیت کے ترجمے کے مطابق یہاں پر کدھر گیا؟ یہ توفیع ثانی کا مطلب وہ کیا کر رہا ہے؟ یو ٹک می اپ. تو ریز کرنا بھی ٹک می اپ ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو اس طرح تو ہر شے مکس ہو جائے گی. اس لیے یہ دونوں پارٹیاں غلط ترجمہ کر رہی ہیں. اپنے بیک گراؤنڈوں کو چھوڑیں، اپنے ذہنوں کو پہلے ایک صوفی کی طرح پیور کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا. یہ اس وقت آپ کو ایک صوفی قرآن مجید سمجھا رہا ہے، کوئی قادیانی یا ملا قرآن مجید نہیں سمجھا رہا. اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا. دیکھنے کا شکریہ.